لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے جمال تیرا. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا. باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جمال تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. ہے عارفوں کو حسرتیں اور منکروں کو سکتہ. ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ. ہر دل پچھا رہا ہے روح و جلال تیرا. ہر دل پچھا رہا ہے روح و جلال تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منافقین کیا بلکہ کوفیوں کی بھرمار ہے. میں کسی سے کہتا نہیں ہوں کیونکہ دل آزاری بری چیز ہے، لیکن خود ہمارے اپنے درمیان میں، ہمارے عام لوگ اتحاد کے درمیان میں مجھے مختلف نوع بو یا باس آتی ہے، لیکن میں کچھ کہتا نہیں. مجھے سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو خوف خدا رکھتا ہے اسے ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے. انسان کی پیدائش برحق نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، لیکن موت ہر ایک کو آنی ہے. پتہ نہیں میں آپ کو آگے ایڈریس کر سکوں، لیکن میں اس کو اپنا پہلا اور آخری خطاب نیشنل پریس کلب کو تصور کر کے سر آخر کا لفظ واپس کیجیے. آئی ریکویسٹ یو. چلے انشاءاللہ. اللہ مالک سب اللہ کے ہاتھ. میں یہ چاہوں گا کہ اپنے حقوق کے واسطے لڑیے، اپنے حقوق کے واسطے کھڑے ہوئیے. اگر تو آپ کو پی پی میں کوئی ایسی امیدیں نظر آتی ہیں، اگر تو آپ کو نون لیگ میں کچھ ایسی امیدیں نظر آتی ہیں، اگر آپ کی توقعات پر پی ٹی آئی پورا اتر رہی ہے، یقیناً ان کے ساتھ کھڑے. لیکن اس کی انالیسس کرنا، اس کا تجزیہ کرنا کہ آپ کی ان اداروں سے محبت جائز ہے یا ناجائز. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنی خدمت کر رہے ہیں، اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ اس سے مطمئن ہیں فبیہا ضرور کیجیے، اور اگر نہیں ہیں
اور اگر آپ ایک نیوٹرل بندے کے ذریعے سے بنیاد کے اوپر، بندی کی بنیاد کے اوپر یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، انہوں نے نہ کبھی کچھ دیا ہے نہ یہ دینے والے ہیں، یہ موروثی سیاستیں ہیں، نون لیگ کی سیاست ہو، پی پی کی سیاست ہو، یہ موروثی سیاستیں ہیں۔ پدر من سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، میں بھی بادشاہ ہوں، یہ وہ ہیں۔ اور پی ٹی آئی بھی کچھ دور نہیں ہے۔ عمران کے بچے فورن تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ایسے ہی وارد ہوں گے جیسے بلاول وارد ہوا ہے، وہ بھی موروثی سیاست ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا میری بات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا سے پہلے نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے حکومت وقت کو ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کے لیے آپ نے جو کچھ کیا پوری قوم اس سے واقف ہے، اور تاریخ سیاہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا اس دور میں ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن میں نیشنل پریس کلب کے توسط سے یہ پوری قوم سے اور خاص طور حکمرانوں سے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں، ڈاکٹر محسن قدیر خان صاحب نے جو خدمات انجام دیے جس سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور تمہاری حکمرانی قائم ہے، اگر وہ آئٹم دما کر نہیں کرتے آج ہم غلام ہوتے۔ میں چلتے جائے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر مینار قدیر خان بنایا جائے، یا کرپٹن میں جو عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے اور تاریخی عمارت ہے، ہمارے محسن ڈاکٹر قدیر خان کے لیے یادگار مینار قدیر خان بنایا جائے۔ قدیر خان رحمت اللہ علیہ۔ اب آپ پوچھیں رحمت اللہ علیہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ایک ولی صفت انسان تھے، اللہ کے بڑے کامل ولی تھے، کیونکہ جتنے بڑے کام اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے لیتا ہے وہی رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا کام اس اسلامی مملکت کو تا حیات رہنے کے لیے جو کام ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کر کے گئے ہیں، وہ شاید ہم زندگی بھر بھی اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جب ڈیپ بریفنگ ہوئی کانگا صاحب، وہ اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں، اور اس کے بعد جس ذہنی اذیت سے وہ دو چار ہوئے تھے وہ بھی یقیناً صحافی برادریوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے، لیکن اس چیز کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے پاکستان کے سائنسدانوں نے 2004 میں سرینا ہوٹل میں ایک بہت بڑے اجتماع اناؤنس کیا، اور اس کو لے کے چل رہے تھے ملک کے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، بڑے بڑے سائنسدان موجود تھے اس پروگرام میں۔ بڑی حیرت کی میں آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ اس وقت جب ان کی ڈیپ بریفنگ ہوئی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، تو وہ بہت ذہنی کرب کا شکار تھے۔ تو ان سائنسدانوں نے ایکا کیا کہ کیوں نہ ہم انہیں اس ذہنی اذیت سے باہر نکالیں۔ تو سرینا ہوٹل کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی ایک کانفرنس ہوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان کے بڑے سیاستدان اس میں موجود۔ جیسے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہاں تشریف لائے، آپ یقین کریں کہ پورا کا پورا پنڈال جو تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور 15 منٹ تک تالیاں بجتی رہی، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ اربوں میں ممتاز، اربوں میں ایک ڈاکٹر عبدالقدیر، اور انگریزی میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ہی از ون آؤٹ آف بلین، ہی از ون آؤٹ آف بلین۔ اچھا، ایک بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی پوری دنیا میں ہر ملک ان کی عزت کرتا تھا، پوری دنیا میں، لیکن ایک ملک ایسا تھا جس کی ایک خواہش تھی، وہ انہیں پوچھتا تھا وہ ملک کہ ڈاکٹر قدیر ہمارے یہاں ہیں،
اچھا، ان کے پروگرام کا حصہ تھا، ڈاکٹر قدیر نے وہاں جانا تھا، ملیشیا میں کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں سے انہیں وہاں جانا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت جو دھماکوں کے بعد جو کیفیت میں آپ لوگ سمجھتے ہیں جو ہوئی تھی ان کی ڈی بریفنگ، تو انہیں چین نہیں جانے دیا گیا، اور پوری چینی قوم اس کی تیاریوں کے لیے کھڑی تھی، ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، لیکن انہیں چین نہیں جانے دیا گیا، وہ واپس پاکستان آ گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ سب جانتے ہیں کہ ایٹمی سائنسدان، اور نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے جو کام سر انجام دیا اس کی مثال نہیں۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا میں خود بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکا اب تک کہ کیا ہم بحیثیت قوم، کیا ہم محسن کش قوم ہیں؟ ہم نے کیا ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا یا نہیں؟ شاید میں غلط ہوں۔ ڈاکٹر عبدالکلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا اصل نام جو تھا وہ ڈاکٹر زین العابدین تھا، جو کہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کے خالق نہ تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پروگرام کے جو خالق تھے وہ ڈاکٹر جہانگیر بھابھا نامی سائنسدان تھے، لیکن بعد میں ڈاکٹر عبدالکلام نے اسے آگے بڑھایا، اور ان کا نام جو ہے وہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے شہرت ملی ان کو۔ اور یہ ڈاکٹر عبدالکلام وہ تھے کہ جنہوں نے بعد میں انڈیا کا جب صدارتی الیکشن لڑا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے مقابلے میں ایک لکشمی سہگل تھے جنہیں 11% ووٹ ملے، جبکہ ڈاکٹر عبدالکلام کو بھارتی قوم نے 89% ووٹ دے کر اپنا صدر منتخب کیا۔ کسی میرا خیال تعارف کے محتاج نہیں، محسن انسانیت، محسن پاکستان، 22 کروڑ عوام کو تحفہ بم ایٹمی طاقت بنانے والے جناب محسن پاکستان۔ بہرحال یہ ہماری حکومتوں کا المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو جو جس کے وہ اہل ہوتے ہیں وہ ریگارڈ دے نہیں پاتے۔ خان لیاقت علی خان سے اٹھا لیں، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ یہ وہ شخص جس کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، یہ شخص یقینی طور پر قومی ہیرو تھے، قومی ہیرو ہیں اور قومی ہیرو رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائس پہ بیٹھے ہیں جناب جسٹس وجی الدین صاحب، یہ شخص ایک تاریخی شخص ہے۔ ہائی کورٹ میں ہمارے کئی اخبارات کے حوالے سے کئی ہمارے کیسز تھے، تو ہم ان سے کنسلٹیشن کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور یہ ہماری بھرپور رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یا گناہ ہو تو ویا گناہ سے، اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ پاک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ یا اللہ پاک میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور میرے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب پر اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، ہمارے نیک اعمال کے صدقے